اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے، اور حج کا وقت شوال سے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں روزوں کے بیان کے بعد حج کا بیان شروع ہوتا ہے، اور حج کے سلسلے میں بھی وہ کلیدی اور بنیادی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جس سے ایک انسان حقیقی بر پر قائم رہ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ مضمون جو شروع ہوا ہے وہ بر کے عنوان سے شروع ہوا تھا، اور عبادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، اور سب سے بڑھ کر عقائد میں بر پر کیسے قائم رہا جائے یہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے. روزے کے سلسلے میں بر کیا ہے اس بر کو بتلایا گیا تھا، اور اب یہاں حج کے سلسلے میں حقیقی بر کیا ہے، حقیقی حج کیا ہے، بارگاہ الہی کا مقبول حج کیا ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. حج تو دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، لیکن وہ حج نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ حج ایک میلہ اور ٹھیلا بن گیا تھا. وہ حج خرافات کا مجموعہ بن گیا تھا. اسلام نے حج کو حقیقی مقام دیا، اور وہ خرافات جو حج میں شامل ہو گئی تھیں اور جو صرف ایک تجارت اور بزنس کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، ایک میلے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا اور خرافات کا مجموعہ بن گیا تھا، اس کو ایک حقیقی عبادت اسلام نے بنایا، اور اس کے کلیدی احکام بیان کیے گئے ہیں. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا، یسألونک عن الاہلہ. وہ آپ سے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ، ہلال کی جمع ہے اہلہ. ہلال ابتدائی چاند کو کہا جاتا ہے. تو اب ابتدائی چاند کے متعلق وہ سوال کرتے ہیں. تو یہ سوال کیا، ابتدائی چاند کے متعلق وہ آپ سے سوال کرتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے، جیسا کہ روایت کے اندر ذکر ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق یوں دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، یہ چاند جو طلوع ہوتا ہے ابتدا میں وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتا رہتا ہے، اور پھر بڑھنے کے بعد پھر گھٹتا رہتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہرحال یہ جو سوال ہے، اب یہ سوال حضرت معاذ کے ساتھ اور بعض صحابہ کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. تو ممکن ہے اس سوال کے تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہوں، اور لیکن اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. واحدی نے اسباب النزول میں اگرچہ اس روایت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال ہوا. بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ یسألونک عن الاہلہ، جب ہلال کی جمع اہلہ جمع کے معنی میں ہو تو اس سے مراد یہ نہیں کہ چاند کے بارے میں، بلکہ چاند سے مراد یہ ہے کہ چاند سے متعلق جو چیزیں، یعنی مہینے، چاند کے مہینوں کے، قمری مہینوں کے متعلق یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا.
اب وہ قمری مہینے کون سے ہیں؟ تو قمری مہینے سے مراد ظاہر ہے کہ یہاں الاہلہ یعنی الف لام اس کے اوپر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص مہینوں کے متعلق سوال کیا گیا، اور وہ جو مخصوص مہینے ہیں وہ مخصوص مہینے کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو جیسا آیات کا پس منظر جس بات پر دلالت کرتا ہے اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ یہ مہینے اشہر حرم کے مہینے ہیں۔ اشہر حرم کے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اشہر حرم میں ہم بر پر کیسے قائم رہیں، اور واقعا جیسے اس کے بعد جو آیتیں ہیں ان سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اشہر حرم کا ان میں تذکرہ ہے، الحج اشہر معلومات، اور جیسے الشہر الحرام بالشہر الحرام، تو اس پس منظر سے بھی اس سیاق سے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اشہر حرم کے متعلق سوال کیا، یعنی اشہر حرم کی اہمیت، اشہر حرم کی حرمت کو کیسے ملحوظ رکھا جائے، اس طرح کا سوال گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، جیسا کہ جوابات سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے یسألونک عن الاہلہ، یعنی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اشہر حرم کے متعلق، مخصوص قمری مہینوں کے متعلق وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کو اب جواب دیا جا رہا ہے آگے۔ تو یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى۔ بہرحال تو یہ جو آگے جوابات آئیں گے ان جوابات سے یہ اشارہ ملتا ہے، اور ظاہری اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مطلق چاند کے متعلق سوال کیا گیا تھا۔ بہرحال چاند کے متعلق سوال کیا گیا جیسا کہ ظاہری آیت سے بھی اس کے اوپر دلالت ہوتی ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے سوال سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو اس تناظر میں قرآن کی طرف سے یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اب ان کو بتا دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے قل ہی یعنی یہ یعنی چاند، مواقیت للناس میقات کی جمع ہے مواقیت، یعنی اوقات جاننے کے ذرائع، تو مواقیت للناس یہ لوگوں کے لیے اوقات جاننے کے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں یہ جواب دلوایا گیا کہ ان کو بتلائیے آپ قل ہی مواقیت للناس، ایک بات اجمالی یہ کہی گئی کہ آپ کہیے کہ یہ مواقیت ہیں، یعنی اوقات جاننے کے ذرائع ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کے کی عبادت کے لیے، لوگوں کے معاملات کے لیے یہ اوقات جاننے کے ذرائع ہیں، اور والحج، اور حج کا وقت جاننے کے ذرائع ہیں، یہ اس سے چاند کے ذریعے سے حج کا وقت بھی جانا جاتا ہے۔ بہرحال یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، چاند کی واقعتاً چاند کے ذریعے سے جو اوقات کی شناخت ہوتی ہے وہ سورج کے ذریعے سے نہیں ہوتی، سورج کے ذریعے سے سورج کا جو نظام ہے یہ نظام میں شمسی انتہائی دقیق ہے، اس سے اوقات جانے جا سکتے ہیں لیکن اس سے ہر کس و ناقص اوقات نہیں جان سکتا، لیکن چاند ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جس سے اوقات کی تعین، دن کی تعین، تاریخ کی تعین ہر کس و ناقص کر سکتا ہے۔ ہر انسان وہ چاہے دیہاتی ہو، شہری ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، وہ چاند کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ آج کتنی تاریخ ہے، لیکن سورج کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے، اگرچہ سورج کا طلوع اور غروب بھی ہر دن بدلتا ہے لیکن وہ اتنا دقیق ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ ہر شخص کو نہیں ہو سکتا، لیکن چاند کا اندازہ بہت نمایاں ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اپنے احکام میں چاند کو معیار قرار دیا ہے، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، سب کو چاند کو معیار قرار دیا گیا ہے کہ چاند سے اوقات متعین کیے جائیں، اسی لیے یہاں فرمایا قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات جاننے کے ذرائع ہیں، چاند تو یہ ہے۔ یہ جواب ایک گویا کہ شرعی جواب تھا جو لوگوں کے ساتھ کو دیا گیا، قل ہی مواقیت للناس والحج، اور بطور خاص حج کے اوقات جاننے کے یہ ذرائع ہیں، یعنی چاند کے ذریعے سے حج کے اوقات کی تعین ہوتی ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ مواقیت للناس، یعنی مواقیت للناس
لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کی تمام عبادتوں کے لیے یہ اوقات جاننے کے ذرائع ہیں. اور عبادت میں خاص طور سے یہ واو جو ہے یہ عطف تفسیر کا ہے اور اس کے اندر تخصیص کا مفہوم ہے. یعنی لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے اور لوگوں کی عبادت میں خاص طور سے حج کے لیے ایک چاند اوقات جاننے کا ذرائع. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں حج کا تذکرہ کیوں کیا گیا جب چاند تو روزوں کے لیے بھی اوقات جاننے کے ذرائع یا روزے کا تذکرہ نہیں ہوا لیکن حج کا تذکرہ کیا گیا, زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا گیا لیکن حج کا تذکرہ کیا گیا. تو واقعتاً اگر یہ اس پر غور کیا جائے تو اس کا ایک معقول جواب سامنے آتا ہے کہ عبادات میں واقعتاً حج ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادا اور قضا دونوں کا وقت بالکل متعین ہے. وہ واقعتاً چاند سے اس کا تعلق ہے. اور دوسری عبادات میں ادا میں تو آپ تاریخ کا وقت کا خیال رکھیں گے لیکن قضا میں اس کے وقت کا خیال رکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اس میں گنجائش ہے. مثال کے طور پر نماز ہے, نماز آپ اپنے وقت کے اوپر پڑھتے ہیں, رات کی نماز رات میں, دن کی نماز دن میں پڑھتے ہیں. لیکن اگر نماز آپ کی قضا ہو جائے تو وہ قضا نماز آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں. عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو آپ اس کو دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ اس کو رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ کوئی زکوٰۃ آپ کے ایک سال نہ دے سکے تو آپ وہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی دوسرے سال بھی کر سکتے ہیں, تیسرے سال بھی کر سکتے ہیں, چوتھے سال بھی کر سکتے ہیں. اور اس سال میں ان ایام کی تحدید کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب سال مکمل ہوگا تب آپ درمیان سال میں بھی کر سکتے ہیں, جب چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن حج ایک اللہ کی ایسی عبادت ہے جس کی ادا اور قضا وہ متعینہ وقت کے اندر ہو, اس میں کسی طرح کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی. حج کے ایام مخصوص ہیں, ان مخصوص ایام میں ہی حج ہوگا. اگر اتفاق سے آپ کا حج قضا ہو گیا اور آپ کو اس کی قضا کی ادائیگی کرنا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ ذی الحجہ کے علاوہ میں آپ اس کی شوال میں اور ذی الحجہ کی اس کے بجائے آپ محرم میں یا سفر میں یا کسی اور مہینے میں جا کر اس کی قضا پوری کر لیں. نہیں, آئندہ سال جب حج کا موقع ہوگا اور یہ مخصوص ایام ہوں گے اسی میں آپ کو اس کی قضا کرنا ہوگا. قضا کے لیے بھی اور ادا کے لیے بھی وقت بالکل متعین ہے. اس لیے یہاں بطور خاص حج کا تذکرہ کیا گیا, یا مواقیت للناس والحج. اور پھر اس کے بعد جب حج کا تذکرہ ہوا تو حج کے سلسلے میں سب جو بر ہے اس بر پر کیسے قائم رہا جائے. جو کچھ حج کے اندر خرافات آ گئی تھیں, بدعات آ گئی تھیں اور حج اپنے اصلی منہج سے ہٹ چکا تھا, قرآن مجید اس کو اپنے اصلی منہج کے اوپر لے کر آتا ہے. اور یہاں گویا کہ حاجی کا سب سے پہلا وہ قدم جو حج کے لیے وہ اپنے گھر سے نکال رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. یہاں ہوتا یہ تھا کہ جب حج کے لیے اور خاص طور سے انصار کے یہاں یہ رواج تھا کہ جب وہ حج کے لیے گھر سے نکل جاتے اور اتفاق سے حج کے بعد احرام پہننے کے بعد اگر گھر میں کسی تقاضے اور ضرورت سے ان کو دوبارہ جانا ہوا تو جس دروازے سے وہ نکلے ہیں اب اس دروازے سے دوبارہ اپنے گھر کے اندر نہیں جاتے تھے, بلکہ اگر گھر کے اندر جانا ہوتا تھا تو پچھواڑے سے جاتے تھے, کوئی کھڑکی ہوتی اس سے جاتے تھے, گویا کہ لیکن دروازے سے نہیں جاتے. جس دروازے سے نکل گئے ہیں اس دروازے سے دوبارہ گھر کے اندر نہیں جائیں گے. اور اس کو بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے, اس کو بہت بڑی فضیلت کی چیز سمجھتے تھے. قرآن مجید نے اس بدعت کی سب سے پہلے اصلاح کی, کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کو بہت بڑا بر سمجھنا کہ جس دروازے سے ایک بار نکل چکے ہیں اب اس دروازے سے نہ جا کر پچھواڑے سے جائے, یہ کوئی بر کی بات نہیں ہے, یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. یہ اصلاح کی گئی. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا, اور لَيْسَ الْبِرُّ, اور بر یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ تم گھروں میں آؤ, مِن ظُهُورِهَا ان کے پچھواڑے سے, وَلَكِنَّ الْبِرَّ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بر یہاں پر اس کی خبر یا محذوف, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى, یعنی وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنِ اتَّقَى, لیکن نیکی فضیلت تو اس کی فضیلت ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے. یعنی تقوی اختیار کرنے والا, اللہ کے احکام میں نواہی سے اجتناب کرنے والا, اوامر کی اطاعت کرنے والا,
یہ اس کا جو عمل ہے وہ عمل بر والا عمل ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور حکم ہوا وَأْتُوا الْبُيُوتَ, گھروں میں آؤ, من ابوابها, ان کے دروازوں سے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. یعنی یہ احکام کو بدلنے میں, احکام کے اندر تحریف کرنے میں, اپنی طرف سے بدعات کو ایجاد کرنے میں اللہ سے ڈرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح کو حاصل کر لو, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اللہ کی رضا و خوشنودی تمہیں مل جائے, دنیا میں تمہاری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پانے کے قابل ہو جائے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے میں قتال کرو. الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں. وَلَا تَعْتَدُوا, حد سے تجاوز نہ کرو, زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ محبوب نہیں رکھتا ہے ان لوگوں کو جو تجاوز کرتے ہیں. صلح الحدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کا وقت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سن 6 ہجری میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے, اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کا قیام ہوا, اور وہاں سے جب آپ نے عمرے کا ارادہ کیا تو پھر عمرے کے لیے مشرکین مکہ نے آپ کو اجازت نہ دی, اور وہاں پر یہ سب شرائط طے ہوئے کہ ٹھیک ہے اس مرتبہ آپ واپس جائیں, اور آئندہ سال پھر آپ عمرے کے لیے آئیں, اور عمرے کے لیے جب آپ آئیں گے 3 دن کے لیے آئیں گے, ہتھیار بند آئیں گے, اور عمرہ کرنے کے بعد یہاں سے واپس روانہ ہو جائیں گے, اور جو کچھ شرائط طے ہوئے تھے وہ آپ کے علم. بہرحال اب جب سن 7 ہجری میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ عمرۃ القضاء, جو عمرہ 6 میں نہ ہو سکا اب اس کی قضا کی جائے, تشریف لے جا رہے تھے, تو اس وقت میں ظاہر ہے کہ یہ سب خدشات تھے, اور خدشات یہی تھے کہ ایسا نہ ہو کوئی مشرکین مکہ بدعہدی کر دیں اور وہ عہد کو توڑ دیں, اور ایسا نہ ہو کہ وہ جنگ کے در پہ ہو جائیں. اگر ایسے حالات ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ایک محرم جو ہوتا ہے وہ احرام پہننے کے بعد پھر تو اس کو اس احرام کا پاس و لحاظ رکھنا ہوتا ہے. اس احرام پہننے کے بعد پھر وہ کسی انسان تو دور کی بات ہے, کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے, وہ کسی طرح کی مار کاروائی نہیں کر سکتا ہے. اور پھر خاص طور سے جیوار حرم میں جبکہ حرم میں پہنچ جائے اور پھر وہاں اگر ایسی نوبت آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے. تو ایسے بہت سے امکانی باتیں تھیں جن کے خدشات اس موقع سے تھے. صحابہ کے ذہن میں یہ سب سوالات موجود تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم ترین عبادت کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس میں ہم بر کے اوپر کیسے قائم رہیں گے اگر اس طرح کے حالات پیش آ جاتے ہیں. لہذا اللہ کی طرف سے یہ ہدایات دی گئیں کہ اگر ایسے حالات پیش آ جائیں اور تم عمرے کے لیے جا رہے ہو اور اس عمرے کے دوران اگر وہ لوگ تم سے قتال کریں تو پھر تمہیں بھی ان سے قتال کرنے کی اجازت ہے. تو یہ پس منظر آپ کے سامنے ہوگا تو ان آیات کی تفہیم آپ کے لیے بہت آسان ہوگی کہ اب حج کے درمیان میں, حج کے تذکرے کے درمیان میں یہ قتال کا حکم کیسے آ گیا. نہیں, حج کے درمیان میں قتال کا حکم اس لیے ذکر ہوا ہے کہ جس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی تھی اس پس منظر میں اس بات کے امکانات تھے کہ مشرکین کی طرف سے زیادتی ہو, تو اب اس زیادتی کے مقابلے میں ایک مومن بر کے اوپر کیسے قائم رہے. لہذا اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وَقَاتِلُوا قتال کرو اللہ کے راستے میں, الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں. کیسی بات کہی گئی؟ قتال کی پہلی بات نہیں کہی گئی کہ جا کر قتل و غارت گیری کریں. ہاں, قتال ان لوگوں سے کیا جائے جو تم سے قتال کریں, ہاں وہ جو تمہارے اوپر ظلم ڈھائیں
تو ظاہر ہے کہ پھر تمہیں اس موقع سے یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے اوپر ظلم ڈھائیں تو اب تم ان کے ظلم کو سہتے رہو اور ان کے ظلم کا کوئی جواب نہ دو اور تمہارے اوپر کوئی وہ انتقامی کارروائی کریں اور تم سے بدلہ لیں اور اس طرح سے تمہیں ستائیں اور تم ان کے سامنے ایک مجسمہ بنے رہو، یہ نہیں، بلکہ ایسے موقع سے جب کہ تمہارے اوپر ظلم ڈھایا جائے تو تم بھی ان ظالموں سے مقابلہ کرو، اس کی اجازت دی گئی۔ ایسے موقع سے یہ نہ ہو کہ ایک انسان یوں سمجھنے لگے میں تو محرم ہوں اور اب میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور وہ تمہاری گردن زدی کرتا رہے اور قتل و غارت گیری ہوتی رہے اور ظلم اپنا کام کرتا رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے موقع سے وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں، لیکن قربان جائیے قرآن مجید کے اعتدال پر۔ یہ وہ ہدایات ہیں جہاں اللہ نے ہر چیز میں بر پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک طرف قتال کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن قتال کی اجازت کے ساتھ وہ بات کہی جا رہی ہے جو شاید دنیا کے کسی قانون کے اندر یہ بات نہیں کہی گئی۔ کتنی اعتدال کے ساتھ بات کہی، فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، قتال کی اجازت دی جا رہی ہے لیکن قتال کے اندر جو حدود ہیں ان حدود کا تمہیں خیال رکھنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ قتال کے اندر جو اجازت دی گئی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ جب تمہارا کسی سے مارکا آ رہی ہو، جب تم کسی سے جہاد کرو تو اس موقع سے جہاد میں خواتین کے اوپر حملہ نہ کیا جائے، خواتین کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کے اوپر ضرب نہ لگائی جائے۔ وہ لوگ جو عبادت اور ریاضت کے اندر لگے ہوئے ہیں اور تم سے مارکا آرائی نہیں کر رہے ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، یہ سب تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ ولا تعتدوا کے اندر یہ تمام ہدایات موجود ہیں کہ تمہیں قتال کی اجازت تو ہے لیکن قتال میں حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ شریعت نے جو حدود بتلائے ہیں ان حدود کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ دنیا کے کسی قانون کے اندر ایسی ہدایت نہیں ہوں گی جو اتنی انسانیت نواز ہو۔ اسلام کی ایسی ہدایات جو انسانیت نواز ہیں، جن کے اندر اعتدال ہے، توازن ہے، جس میں ظلم و بربریت کا خاتمہ ہے، ایسی ہدایت ولا تعتدوا۔ ایسے موقع سے جبکہ انسان غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک انتقامی جذبہ ہوتا ہے، لیکن اسلام ایسے موقع سے بھی لگام لگا دیتا ہے کہ تمہارا یہ جذبہ وہ حد کے اندر ہونا چاہیے، حد سے باہر نہ جائے۔ ولا تعتدوا، اور کتنی بڑی بات کہی گئی ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ یعنی ایسا وہ جہاد نہیں ہوگا بلکہ وہ جہاد، وہ قتال فساد اختیار کر جائے گا جس میں حدود شریعت کا پاس و لحاظ نہ رکھا جائے، جس میں جو کچھ انسانیت نوازی کی باتیں کہی گئی ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے، صرف ایک انسان جذبات کی لو میں بہتا چلا جائے اور ایک انتقامی کارروائی کرتا چلا جائے، تو کہا کہ ایسا جہاد، ایسا قتال کر انسان اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور پھر یہاں بات کہہ دی گئی انہی لوگوں کے متعلق جو تم سے قتال کریں اور جو بدعہدی کریں اور اب تمہارے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کا پاس و لحاظ نہ رکھیں، تو پھر ایسے لوگوں کے متعلق وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پا جاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کے متعلق کہا گیا جو نالائکی کرنے والے ہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ، ان کو نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اور اس موقع سے قرآن کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، والفتنہ، اور فتنہ جس سیاق میں بات کہی گئی ہے یہ ظلم کا فتنہ، یہ تعدی کا فتنہ، یہ بغاوت کا فتنہ، یہ بدعہدی کا فتنہ، یہ والفتنۃ اشد من القتل، یہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، اس میں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اور جب مسجد حرام کے قریب تم پہنچو گے تو وہاں بھی اتنی وضاحت کی جا رہی ہے، تم ان سے قتال نہ کرنا مسجد حرام کے پاس۔ مسجد حرام کا تقدس، اس کا احترام وہ باقی رہنا چاہیے۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، تمہاری طرف سے پہل اس میں نہیں ہونا چاہیے، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں قتال کریں۔ ہاں اگر وہ پھر بیت اللہ کے تقدس کو وہ باقی نہ رکھیں اور وہ اس تقدس کو پامال کریں تو پھر وہ اس قابل نہیں ہے
کہ ان کی جانوں کا احترام کیا جائے. جو بیت اللہ کے تقدس کو پامال کرے گا تو وہ بیت اللہ کے تقدس کو پامال کرنے کی وجہ سے خود بے حیثیت اور بے احترام ہو جائے گا, اس کی جان بے احترام ہو جائے گی. اور جب وہ تم سے وہاں قتال کریں تو پھر تم بھی ان سے قتال کرو. حتی یقاتلوکم فی فإن قاتلوکم فاقتلوہم, اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم بھی ان سے قتال کرو. کذالک جزاء الکافرین, کافروں کی یہی سزا ہے. فإن انتہوا فإن اللہ غفور رحیم, اسلام قتال کو پسند نہیں کرتا ہے, لیکن اسی لیے کہا فإن انتہوا, اگر وہ باز آ جائیں تو اب پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ انتقامی کارروائی جاری رہے, یہ نہیں ہے. فإن انتہوا, اگر وہ باز آ جائے, وہ ہتھیار ڈال دیں, وہ تم سے قتال نہ کریں, تو اب تم ان کو معاف کر دو, تم ان کو چھوڑ دو. اس لیے فإن اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بھی خوب بخشنے والا اور رحمتوں کو نشاور کرنے والا ہے. اور یاد رکھو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, بعد میں یہ ہدایت دی گئی وقاتلوہم, اور تم سے قتال کرو, حتی لا تکون فتنۃ, یہاں تک کہ کوئی فتنہ, فتنہ کفر, فتنہ شرک وہ باقی نہ رہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ, اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی ظاہر ہے کہ جہاد کے سلسلے میں یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ جب بھی اس طرح سے کفر دندنانے لگے اور حق کو زیر کرنے کے لیے باطل مار کا آرائی کرنے لگے, تو یہ اسی وقت نہیں بلکہ جب بھی اگر کبھی ایسی بات ہو تو اس وقت میں اس باطل کو مغلوب کرنے کے لیے اور باطل کو زیر کرنے کے لیے, ظلم کے صفائے کے لیے جو کوشش کی جائے گی, اس کوشش کی تمہیں بھرپور اجازت ہے. وقاتلوہم, ان سے قتال کرو. اور یہ قتال, اسلام قتال کی اجازت اسی وقت دیتا ہے جب ظلم سر اٹھا لیتا ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے, ساری اطاعت اللہ کے لیے ہو جائے. فإن انتہوا, اور اگر وہ باز آ جائیں یعنی رک جائیں, فلا عدوان, تو اب اقدام نہیں ہوگا, زیادتی نہیں ہوگی, الا علی الظالمین, مگر ظالموں پر. اور ظالم سے مطلب وہی جو حق و انصاف کو ٹھکرانے والے ہیں, ان کے اوپر زیادتی ہوگی. یہاں آیت کریمہ میں جو فلا عدوان کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب یہ عدوان ان کی زیادتی کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے, ورنہ اسلام تو عدوان کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے. یہ مقابلے میں, جیسے کسی سے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا گیا, جو قرآن مجید کی دیگر آیات ہیں, کسی نے مکر کیا تو ان کے مکر کے مقابلے میں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, تو جیسے مشاکلت کے طور پر وہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اللہ یستہزئ بہم, وہ استہزاء کر رہے تھے, اللہ بھی ان کا استہزاء کر, اللہ تو استہزاء نہیں کرتا ہے, لیکن مشاکلت کے طور پر ان کے استہزاء کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوا. تو ظاہر ہے ظالموں کی طرف سے جو زیادتی ہوتی ہے, اس زیادتی کے مقابلے میں اس کا جواب دینے کے لیے قرآن نے عدوان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ فلا عدوانہ, اب زیادتی نہیں ہوگی, یعنی کارروائی نہیں کی جائے گی, الا علی الظالمین, مگر ظالموں پر. الشہر الحرام بشہر الحرام سے انشاءاللہ کل کیا جائے گا, گھنٹہ بھی ہو گیا ہے.